بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 ربیع الاول 1440 ہجری بمطابق 11 نومبر 2018 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سناؤں گا سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے۔ سعودی عربین ایئر لائن کی جانب سے جہازوں میں انٹرنیٹ کی فراہمی۔ سعودی ایئر لائن نے اپنے فضائی بیڑے میں ٹیلی کمیونیکیشن کی جدید ترین سہولتیں فراہم کرنے کا آغاز کر دیا۔ تیز ترین انٹرنیٹ کی سہولت ایئر بس A320 میں فراہم کر دی گئی۔ سبق نیوز کے مطابق ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر منعقدہ تقریب میں سعودی ایئر لائن کے ڈائریکٹر جنرل صالح الجاسر اور آپریشن ڈائریکٹر عبداللہ العسیمی نے جہاز میں فراہم کی جانے والی سہولت کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر ایئر لائن کے دیگر افسران اور ایئرپورٹ کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈی جی صالح الجاسر نے مسافر کو جہاز کے کیبن میں خوش آمدید کہتے ہوئے انہیں نئی فراہم کی جانے والی جدید ترین سہولتوں کے بارے میں اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ سعودی ایئر لائن اپنے صارفین کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایئر لائن کے طیاروں میں سیٹوں کو بھی بہتر کیا گیا ہے، جبکہ انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ ساتھ براہ راست ٹی وی نشریات کا بھی آغاز کیا گیا ہے، جس سے مسافروں کو کافی سہولت ہوگی۔ خاص کر لمبے روٹ پر سفر کرنے والوں کو اس سہولت سے کافی فائدہ ہوگا۔ جدہ بارش میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ شہری دفاع ریجنل شہری دفاع کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بارش کے دوران مکہ مکرمہ ریجن میں 2 افراد جاں بحق ہوئے۔ سبق نیوز نے شہری دفاع کے حوالے سے لکھا ہے کہ بارش میں ایک شخص پر کنکریٹ کا بلاک گر گیا، جس سے وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا، جبکہ دوسرا حادثہ کمرے کی چھت گرنے کی وجہ سے پیش آیا۔ جدہ میں جمعہ کے روز ہونے والی بارش میں شہری دفاع کے ایمرجنسی مرکز کو 19 امدادی کالز موصول ہوئیں جو مختلف نوعیت کی تھیں۔ دوسری جانب طائف میں بارش کے باعث ٹریفک کی روانی متاثر ہونے کی اطلاعات ملی، جبکہ بعض شاہراہوں پر ٹریفک حادثات بھی رونما ہوئے۔ سعودیوں کا عزم طویق پہاڑ جیسا ہے جو کبھی زیر نہیں ہوتا۔ کوہ پیمائی سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں کے گروپ نے ولی عہد محمد بن سلمان کی شخصیت سے متاثر ہو کر طویق پہاڑ کی چوٹی پر ولی عہد کی تصویر پر مشتمل بینر نصب کر دیا۔ سبق نیوز کے مطابق بینر پر سعودیوں کا عزم طویق پہاڑ جیسا ہے جو کبھی زیر نہیں ہوتا کی عبارت تحریر ہے اور اس کے ساتھ ولی عہد کا فوٹو پرنٹ کیا گیا ہے۔ کوہ پیما گروپ میں شامل نوجوان الزلفی کی وادی میں پہنچے جہاں طویق پہاڑ ہے۔ انہوں نے 8 کلومیٹر کی قریب مسافت طے کی اور چوٹی پر پہنچ کر بینر نصب کر دیا۔ گروپ میں سعودی اسکاؤٹس کے نائب نگران ڈاکٹر عبداللہ فہد اور دیگر افراد بھی موجود تھے۔ الگریات میں اتوار کو سکول بند رہیں گے۔ الگریات کمشنری میں غیر یقینی موسم اور بارش کے خدشے کے باعث اتوار کو تمام سکولوں میں تعلیمی سرگرمیاں معطل رہیں گی۔ محکمہ تعلیم نے اعلامیے میں کہا کہ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق اتوار کو الگریات کمشنری کے علاوہ قرب و جوار کے علاقوں میں بھی موسم غیر یقینی رہے گا، جس کے باعث تمام سکولوں میں تعطیل کر دی گئی۔ اردن میں سیلاب کے باعث 11 افراد جاں بحق۔ اردن میں تباہ کن سیلاب کے باعث جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ موسلادھار بارش اور سیرابی ریلے کی وجہ سے ملک میں ہنگامی حالت نافذ کی گئی، جبکہ تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ حکومت اردن کے ترجمان جمانہ غنیمات نے کہا کہ سیاحتی علاقوں سے غیر ملکی سیاحوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ سیلابی ریلے میں لاپتہ ہونے والوں کی تلاش جاری ہے، جبکہ ملک کے تمام سیاحتی علاقوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ پاکستان کی شاہین ایئر لائنز سعودی سرمایہ کار نے خرید لی۔
پاکستانی نجی شاہین ایئر لائنز ایک سعودی سرمایہ کار نے خرید لی، 2 ماہ کے دوران اس کی تفصیلات کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا۔ شاہین کے قائم مقام چیف ایگزیکٹو جاوید صہبائی نے جمعہ کو پاکستانی ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ ایئر لائنز کا سعودی سرمایہ کار کے ساتھ معاہدہ ہو گیا ہے۔ تفصیلات کا اعلان پریس کانفرنس میں کیا جائے گا۔ صہبائی نے بتایا کہ شاہین ایئر لائنز آئندہ چند ہفتوں کے دوران سما ایئر لائنز کا حصہ بن جائے گی۔ یہ گزشتہ دنوں زبردست مالی بحران کا شکار رہی ہے۔ شاہ سلمان کے دورہ تبوک کی تیاریاں مکمل، شاہراہوں کو سجا دیا گیا، خادم حرمین شریفین۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے متوقع دورہ تبوک کے حوالے سے شہر کی تمام اہم شاہراہوں کو قومی پرچموں اور استقبالیہ بورڈوں سے سجا دیا گیا۔ سبق نیوز کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز ال سعود مسند اقتدار سنبھالنے کے بعد تبوک کا پہلا دورہ کریں گے۔ اس موقع پر اہم منصوبوں کا بھی افتتاح کیا جائے گا۔ شاہراہوں پر خادم حرمین شریفین کے لیے خوش آمدیدی بورڈز لگائے گئے، جن پر مرحبا 2 گھروں کے خادم، مرحبا شاہ عزم و ہمت کے علاوہ اسی نوعیت کی عبارتیں درج کی گئیں۔ اس ضمن میں بلدیہ اور دیگر اداروں کی جانب سے بھی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا پرجوش استقبال کے لیے قومی پرچموں اور جھنڈیوں سے شہر کے مختلف علاقوں اور شاہراہوں کو بھی سجایا گیا۔ اس سلسلے میں جگہ جگہ استقبالی بینرز اور بورڈز بھی نصب کیے گئے ہیں۔ اہل تبوک کا کہنا ہے کہ خادم حرمین کی تبوک آمد کے موقع پر وہ انتہائی خوش ہیں۔ سعودی عرب سے $1 ارب جلد ملیں گے: اسد عمر۔ وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کہا کہ IMF سے مذاکرات ہو رہے ہیں۔ 1 سے 2 روز تک سعودی عرب سے بھی $1 ارب پاکستان منتقل ہو جائیں گے۔ ہفتہ کو وفاقی وزیر خزانہ اسد عمر نے کراچی میں اوورسیز چیمبر کے ممبران سے ملاقات کی۔ اس کے بعد اسد عمر نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت صنعتی پیداوار بڑھانے پر توجہ دے رہی ہے۔ صنعت کاروں کے مسائل اور تجاویز اہم ہیں۔ ہماری حکومت معیشت کی بہتری کے لیے تمام اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دبئی میں 4000 غیر قانونی پاکستانیوں کے اثاثوں کا معلوم ہوا ہے۔ دبئی سمیت دیگر ممالک میں 95,000 پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس کی معلومات بھی اکٹھی کر لیں۔ ان کو نوٹسز بھی جاری کر رہے ہیں۔ تمام ادارے آن بورڈ ہیں۔ قانون سازی بھی کی جا رہی ہے۔ FBR کرپشن کی وجہ ٹیکس وصول نہیں کر سکی، جس کی وجہ سے ٹارگٹ غیر فطری ہے، جسے بڑھانے کی کوشش جاری ہے۔ اسد عمر نے کہا کہ IMF سے قرض کے ٹارگٹ کا یقین نہیں ہوا، اس پر مذاکرات چل رہے ہیں۔ ایک سوال پر اسد عمر نے کہا کہ میں شہباز شریف کو چیئرمین PAC بنانے سے انکار ہے۔ اپوزیشن کے ایک اور رکن کو حکومت نے چیئرمین PAC کے عہدے کی پیشکش کر دی۔ وفاقی وزیر خزانہ نے کہا کہ FATF اہم سنجیدہ نوعیت کا معاملہ ہے۔ ہنڈی کے ذریعے براہ راست رقوم لوگوں کو بھیجی گئی ہیں، وہ غیر قانونی رقوم دہشت گردی میں استعمال ہوتی رہی ہیں۔ زبان سے لوگوں کے دل جیتیں، جھگڑے اور جنگیں نہ کرائیں: امام حرم۔ مسجد الحرام کے امام و خطیب شیخ ڈاکٹر سعود علی شریم نے کہا کہ زبان سے لوگوں کے دل جیتے جائیں، زبان درازی کر کے جھگڑے اور جنگیں نہ کرائے جائیں۔ زبان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کا شکر اسے اچھے کاموں میں استعمال کر کے کیا جائے۔ وہ ایمان افروز روحانی ماحول میں جمعہ کا فکر انگیز خطبہ دے رہے تھے۔ امام حرم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قرآن کا علم دیا، اسے بولنا سکھایا۔ اگر انسان کے پاس زبان نہ ہوتی تو وہ اشرف المخلوقات کی حیثیت سے اپنا کردار ادا نہ کر پاتا۔ زبان دل کا آئینہ اور اس کے اندرون کی ترجمان ہوتی ہے۔ انسان زبان کے ذریعے اپنی ہلاکت اور اپنی نجات کا سامان کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی کو ہمیشہ مد نظر رکھا جائے، جس میں انہوں نے خبردار کیا تھا کہ دوزخ میں منہ یا ناک کے بل زبان کی وجہ سے ہی لوگ ڈالے جائیں گے۔ امام حرم نے بتایا کہ زبان درازی اور اس کی لغزشوں کی وجہ سے ہی بیشتر جھگڑے اور جنگیں ہوتی ہیں۔ جنگوں کی شروعات بد کلامی سے ہوتی ہے۔ دوسری جانب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی شریف میں امام و خطیب شیخ صلاح البدیر نے جمعہ کا خطبہ
صلح رحمی، نرمی، رحم دلی اور بھلائی کے موضوع پر دیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی، بھلائی، حسن سلوک، عفو درگزر اور رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ امام البدیر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی 5 خصوصیات بیان کی ہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے ہم مذہب کے ساتھ نرمی اور انکساری کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ حشاش بشاش ہو کر ملتے ہیں۔ ان کے چہرے پر شگفتگی چھائی ہوتی ہے۔ اہل ایمان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ناداروں کے سامنے اپنی دولت کی شان نہیں بگاڑتے، بڑوں کا احترام کرتے ہیں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی لائک کا بٹن ضرور دبائیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کسی طرح روزانہ آپ کو سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین معلومات ملتی رہیں، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں نظر آنے والا گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔